صاحب، ناظرین کرام، دیکھیں ملک کی کہانی تو وہی ہے، روز ہم سناتے ہیں، اس کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، کچھ ایک اس طرح کرتے ہیں، کچھ اس طرح کرتے ہیں، کچھ نچلی سطح پر، کچھ اوپری سطح پر۔ مثلا آج نچلی سطح پر یہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے کہ نہیں لیں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں دیتا، میں تو گورنر کو حکم کو نہیں مانتا، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھئی نہیں آپ ووٹ لے لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ بھی یہ ہو۔ اچھا، پرویز الہی کیا چاہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ نہ لیں تو پھر عدالت میں جائیں، پھر اسٹے آرڈر آئے، پھر پتہ نہیں کیا کہانی ہے کچھ چل رہی ہے۔ یہ قصہ کیا ہے، پنجاب کا قصہ ہے، پاکستان کا قصہ ہے کہ ہماری قسمتوں کا قصہ ہے، پتہ نہیں چلتا، معلوم نہیں ہوتا کیا ہے۔ ادھر کل عمران خان صاحب نے پوری پریس کانفرنس کی ہے اور جے آئی ٹی کی رپورٹ پوری بتائی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ عدالتوں میں پیش کی جائے اس وقت تک بیان نہیں کی جاتی، لیکن یہ کہا کہ یہ حصہ جو میں بیان کر رہا ہوں عدالتوں میں پیش ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی پوچھا جا رہا ہے عدالتوں کن عدالتوں میں پیش ہوا، کیسے پیش ہوا، کیا پبلک ہوا ہے یا ان کے ریکارڈ میں سے خفیہ نکالا گیا، کچھ بہت سی باتیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے چارج لگایا، آپ نے الزام لگایا، آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ ہی جج بن گئے، آپ ہی منصف بن گئے۔ ایک چینل یہ باتیں کر رہا تھا، عموماً چینل ایسے باتیں کیا نہیں کرتے لیکن کر رہے ہیں آج کل اس طرح ساری باتیں، وہ بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور نظر آتا ہے کہ شاید اس پہ بھی ہے۔ وہ رانا ثناء اللہ نے تو وہ ایک طرح کے جو ان کا لہجہ ہوتا ہے اسی لہجے میں گفتگو کر لی ہے۔ لیکن اس سے سب سے یہ چھوٹی سطح کی دو باتیں میں نے بتائی، بڑی سطح کی بات یہ ہے کہ ہماری جو قومی سلامتی کونسل ہے اس نے اجلاس کیا ہے۔ اچھا، جو فیصلے سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک سیدھا تو یہ آیا ہے کہ بجلی کی رات کو 8 بجے کے بعد دکانیں بند ہو جائیں گی، یہ ہو جائیں گی، وہ ہو جائیں گی، وہ صوبے نہیں مان رہے۔ تو لیکن جو بنیادی بات ہے وہ ایپیکس کمیٹیوں کو ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹیوں کو ریوائیو کرنے کا مطلب یہ کراچی میں ہوئی تھی شروع میں کہ وہاں کی صوبائی حکومت ہی بات مانتی نہیں تھی، رینجرز کو ہر 3 مہینے بعد توسیع دینی ہوتی تھی، اس میں نخرے کرتی تھی، لال سے کام لیتی تھی۔ تو انہوں نے ایک ایپیکس کمیٹی بنا دی، کور کمانڈر بھی، رینجرز کے سربراہ بھی، سب لوگوں کو شامل کر کے کہ آپ فیصلے مل جل کے ہوا کریں، گورنر بھی شامل ہوتے تھے اس میں سے۔ تو یہ اس طرح فیصلے بہتر طور پر کرنے میں آسانی ہوئی۔ ان ایپیکس کمیٹیوں کا ریوائیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ سینٹرل سطح پر جس طرح آپ نے کورونا سے نپٹنے کے لیے کمیٹی بنائی تھی، ایک وزیر جو تھا وہ اس میں شامل تھا، سربراہ تھا، لیکن باقی سارا کام فوج کرتی تھی۔ تو شاید کوئی اس قسم کا پروگرام ہے، یہ کیا ہے، اس کو بھی دیکھ، ملک کے حالات کیا ہیں، عمومی سوال تو یہ ہے، اسی پر آپ غور کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جہاں بریگیڈیئر غضنفر علی شاہ صاحب موجود ہیں، یہ صرف فوجی نہیں ہیں بلکہ یہ جو ہوتے ہیں نا اندر کے معاملات ان کے انچارج رہے ہیں ایک طرح کے، اور بہت بہت ذہانت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سلمان عابد صاحب ہمارے بڑے نامور تجزیہ نگار دوست ہمارے وہ یہاں موجود ہیں۔ آن لائن ہمارے ساتھ رانا اذان افضل صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے ہیں، اور آج کل ندیم قریشی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے کامرس اینڈ انڈسٹری، اور تیسرے ندیم قریشی صاحب یہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، تحریک انصاف سے ہیں، اور وہ پنجاب کے حکومت کے ترجمان بھی رہے ہیں اور پارلیمنٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ میرے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ملک کیا صورت بن رہی ہے؟ ایک یہ حل نہ بتا دیجیے الیکشن کرا لیں یا الیکشن نہ کرا لیں، کیا ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اب ایپیکس کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں پھر، اور میرا خیال میں شاید چارہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جو آپ نے باتیں کی نا چھوٹی لیول کی، وہ اعتماد کا ووٹ لینا یا نہ لینا، کورٹ میں جانا یا نہ جانا، عدالت کا کچھ کہنا یا نہ کہنا، اسلامی لیگ کا، یہ تو ایک پولیٹیکل کنجکچر ہے جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ اس کے اندر کنجکچر کہہ لیں آپ، گمکس کہہ لیں، گمکس کہہ لیں، پولیٹیکل مینیپولیشن کہہ لیں، اور یہ تمام کے تمام چونکہ اس وقت پاکستان میں جو اصلاحی سیاست نہیں ہے بلکہ کنفرنٹریٹو پالیٹکس ہے، اور جب بھی کنفرنٹریٹو پالیٹکس کسی بھی ملک میں ہوگی تو وہاں پہ کوئی بھی سچ نہیں بولے گا، ہر ایک حقیقت جھوٹ کو یا سچ کو اپنی طرح سے میوٹیلیٹ کرنے کی، اپنی طرح سے اورینٹیٹ کرنے کی کوشش۔ میرے خیال میں جو بہت سیریس معاملہ ہے نا، اس پہ تو غور ابھی سے نہیں بلکہ اب اگر پیچھے جائیں تو جنرل باجوہ کے آخری دور سے جب یہاں پہ پولیٹیکل چیزیں شروع ہوئی تھی، اعتماد کا ووٹ لو، اس وقت سے ختم ہوا ہے، اور وہ ہے وہ ریوائیول آف ریسرجنس آف ٹیررزم جو پاکستان کی پولیٹکس کو بھی متاثر کرے گا، اکانومی کو بھی متاثر کرے گا، اور جنرل آپ کا جو لا اینڈ آرڈر اس کو بھی متاثر کرے گا۔ اس میں کیا خرابی کہاں ہوئی ہے؟ خارجہ پالیسی کی ہماری خرابی ہے، ہم نے ان سے مذاکرات کر کے غلطی کی ہے،
ہم کہہ رہے ہیں جی مذاکرات بھی کرتے جاتے ہیں کہ ہم ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں. کل میں نے ایک جگہ کہا کہ اپنے ہی چینل پہ کہا کہ ہاؤس ان آرڈر جو کیا تھا اسے آپ پھر ہاؤس ان ڈس آرڈر ہی کر دیں آپ. سر ڈس آرڈر تو چھوڑ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ڈس آرڈر اس لیے کہ آپ کی پالیسی اورینٹیشن نہیں ہے. ایک دن آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں گے، ایک دن آپ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے. اب اس کی ڈیٹیلز میں اگر آپ جائیں گے تو بہت چیزیں کھلیں گی، لیکن کم سے کم بھی اگر آپ کریں تو کوئی 24 دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں جو ٹی ٹی پی کے امبریلا کو جوائن کرتی ہے. پہلے تو کوئی یہ بتا دے کہ کس سے مذاکرات کریں گے، کون سا لیڈر ہے جس سے آپ مذاکرات کریں گے. بنیادی طور پہ آج کا جو فلکرم ہے وہ ہے افغان گورنمنٹ. اور اگر افغان گورنمنٹ کو آپ اٹھاتے ہیں تو پچھلے دنوں سراج الدین حقانی نے تحریک طالبان کی بڑی تعریف کی ہے، جو ان کا انٹیریئر منسٹر ہے. اس نے کہا کہ انہوں نے جو افغانستان میں انسرجنسی جو ہو رہی تھی اس میں انہوں نے ہماری بڑی مدد کی اگینسٹ یو ایس فورسز. وہاں پہ ابھی ایمبیسی پہ اٹیک ہوا، اس میں داعش نے اسلامک اسٹیٹ آ گئی ہے. اسلامک اسٹیٹ خراسان جو ہے وہ وہاں تو چھوڑیں، آپ کو سوچنا ہوگا وہ ازبکستان میں بھی ری اورینٹیڈ ہو رہی ہے، تاجکستان اپنا طالبان کے نام سے. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک دن آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں گے، ایک دن کہتے ہیں آپ مذاکرات نہیں کریں گے. جو ہم نے گیپ دیا، اور میں نے آپ سے بتایا کہ جنرل باجوہ کی بھی آخری دور میں آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ختم کر دیے تھے، سب کچھ ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو گروپس تھے ان کو ری گروپ کرنے کا. اور جب بھی ری گروپنگ ہوتی ہے اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس پہ عمران نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ بجائے آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے ادھر توجہ دیتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. میرا خیال ایک طرح سے میں بھی آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس چیز میں انوالو نہ ہوتے اور اپنی یہ تو آج ادھر نہ کھڑے ہوتے کہ 248 اٹیک آپ کے پاس ہو چکے ہیں اور آپ کو سرا نہیں مل رہا. کہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو میرے خیال میں جو پاکستان میں مطلب ہم کو لیڈروں سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا 5.672 پہ آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. 8 بلین کی آپ نے قسط پے کر لی ہے. 2 گلف بینک کے پیسے آپ نے 455 روپے کہاں سے آپ لائیں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہاں سے لائیں گے. تو جو چیزیں توجہ کی مستحق ہیں ان کو ہٹا کے، ایشوز کو ہٹا کے نان ایشوز پہ ہر ایک کی کانسنٹریشن نان. اسی لیے آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک کہ ہم کمپلیٹ ڈس ارے اور ڈس آرڈر میں ہم کمپلیٹ اس وقت تک مطلب ہے. آپ دیکھیے نا اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس تھی. اب اس میں کوئی بائسز کی بات نہیں ہے. وہ اکانومی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دوست ممالک مدد دے دیں گے. احسن اقبال کہتے ہیں کہ ڈونرز موٹ ہو رہا ہے، اس میں ہم جائیں گے تو فرینڈلی بھائی وائی شوڈ دے ہیلپ یو؟ آپ نے کیا ان کا کام کیا جو وہ آپ کا ہیلپ کریں گے؟ 3 بلین اور 3 بلین 3 بلین چائنا کے 3 بلین سعودی عرب کے. اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج سر تو یہ نہیں ہے. آج کی بیماری تو نہیں، بڑی لمبی بیماری. علاج کیا ہوتا؟ آپ نے کہا 8 بجے مارکیٹیں بند کریں گے، جو ایک بڑا اچھا اقدام ہے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈے لائٹ. لیکن ہمارے تاجروں نے کہا جی ہم تو نہیں آپ کی بات مانتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ سر، جب تک آپ کے پاس ایک افیکٹو گورنمنٹ نہیں ہوگی، پالیسی اورینٹیشن ٹھیک نہیں ہوگی، سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، یہ ملک اس سے زیادہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ اپنی جگہ، یہ ایک پاپولر گورنمنٹ عام طور پر پاپولر گورنمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، وہ عام طور لوگوں کو خوش کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ جمہوریت کا عجیب و غریب فنامنا ہے کہ ملک کو ٹھیک کرنے کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے. تو میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سر آپ کی پالیسی، ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ امپلانٹڈ گورنمنٹ ہے آپ کے اوپر. یہ گورنمنٹ لوگوں کی سلیکشن کی گورنمنٹ، جس نے بھی اس کو امپلوڈ کیا وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنے آج کل یہ نان پرفارمنس کے مجرم. وہ ایک شخص جو بھی ہے سلمان صاحب تقدیر آج کل وہ ایک شخص. بات یہ ہے ایک ایشو کی طرف جس طرف نشاندہی کی سیکیورٹی کے کانٹیکس میں، اور دوسرا بڑا مسئلہ جس کا بھی نشاندہی ہو رہی ہے وہ ہے آپ کی قومی معیشت. اچھا اب دیکھیے کل خواجہ آصف صاحب نے ندیم ملک کے تیسرا آپ کہہ دیں سیاسی عدم استحکام. اچھا کل خواجہ آصف صاحب نے منسٹر آف ڈیفنس ہے ویسے وہ اکانومی پہ بات کرتے رہتے ہیں بلا وجہ، اپنے شعبے میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. کل کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ پاکستان میں سب کچھ بند ہونے والا ہے، لائٹیں تک بند ہو جائیں گی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو آپ وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے لوگوں کا وہ کیسے لیں گے؟ مثلا تاجر برادری نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم تو 8:30 بجے دکانیں نہیں بند کرتے، جائیں جو مرضی کر لیں. اچھا 2 صوبائی حکومتیں جو ہیں، آپ بجلی بند کر دیں، وہی میں کہہ رہا ہوں 2 صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی، کہتی ہم تو یہ فیصلہ نہیں مانتے. اچھا سندھ کے تاجر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اچھا اب آپ کی جو ریٹ ہے
اس کو بھی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایپیکس کمیٹی یہی چیزیں تو بنائی گئی ہیں. لیکن نا سر ایپیکس کمیٹیاں جب بنی تھیں وہ تو بنی تھی، ایپیکس کمیٹیاں بنی تھی ٹیررزم کو لیڈ کرنے کے لیے. اس وقت نہ پرائم منسٹر زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تھے، نہ آپ کی پروونشل گورنمنٹس کرتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے ہمارے سیویلین سیٹ اپ کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے، اس لیے وہ اس کو لے کے نہیں چلتے تھے. اچھا اب آپ نے کر دی ہے، نہیں لے کر چلتے تھے، زبردستی چلائی جاتی وہ سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں زبردستی چلاتے تھے نا. جو اندر سے چیز نکلنی چاہیے، جن ایشوز کو ڈیل کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھیے نا، ابھی آرمی چیف صاحب نے اپنے خطاب میں کہا، آخری خطاب میں، کہ جناب قومی معیشت کے معاملے میں اور قومی سیکیورٹی کے معاملے میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے. اب یہ کیسا اتفاق رائے ہے کہ روزانہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں. کل عمران خان نے تقریر کی نا، اس کا جوابی وار آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا سن لیا. تو کیا نکلے گا اس سے؟ سوائے اس سے کہ الجھن، سوائے اس کے کہ ماجرائی، سوائے اس کے کہ ٹکراؤ، اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں آپ؟ اب آپ دیکھیے، آپ کی ڈیپینڈنسی ہے کہ جی باہر کے لوگ آ کے پیسے دیں گے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پہلے 9th ریویو کروائیں اور ہماری شرائط مانے. پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ رات ہی میری بات ہوئی ہے. نہیں سر، ابھی پرائم منسٹر نے 2-3 دن پہلے کہا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کی پالیسی کو اب ٹو کیے بغیر یا اس کو مانے بغیر اب معاملات نہیں چلیں گے. خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ قومی سیکیورٹی کے معاملات میں کوتاہی، اور یہ میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں سارے اسٹیک ہولڈر کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ آپ نے کوتاہی کی. معیشت کی کوتاہی کی. آپ نے کہا ہمارے پاس تو روڈ میپ ہے، ہم تو بڑے تجربہ کار ہیں، ہم تو بڑے صلاحیت والے ہیں، ہمارے پاس وزڈم ہے، ہماری بات دنیا سنتی ہے، آئی ایم ایف سے مجھے ڈیل کرنی آتی ہے، ڈالر کو میں نیچے لے آؤں گا، مہنگائی کو ہم کم کر دیں گے. وہ آپ کھڑے ہو گئے. اچھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب اسحاق ڈار کے کپڑے اتار رہے ہیں، اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل کے کپڑے اتار رہے ہیں. اس الجھن میں پڑ گئے. تو میرا ادھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم کھڑے ہوئے ضد کے اوپر، وہ بھی کہیں اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا حکومت میں، اپوزیشن میں، اسٹیبلشمنٹ میں، آپ کے انڈسٹریلسٹ کلاس کے اندر، تو آپ اس کے اندر سے راستہ کیسے نکالیں گے؟ میر صاحب آپ نے تو سب نے اپنے اپنے دروازے لگا کے اپنی اپنی پوزیشن لے لی ہے. سلمان عباس صاحب جو اشارہ کرنا چاہوں، ایپیکس کمیٹی اس کام کو روکنے کی طرف پہلا قدم ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں. ایپیکس کمیٹی معیشت کو نہیں کر سکتی وہ. نہیں میں کسی اور اشارہ، ایپیکس کمیٹی کا مینڈیٹ ہی ڈیفرنٹ. نہیں میں اور اشارہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ حکومتیں کام نہیں کرتی، ان پر مارشل آ جائے تو بہتر ہے. اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سے کام کرانے کے لیے کہ ایپیکس کمیٹی وہ آپ لے آئیں گے. مثال کے طور پہ 2 منٹ کے لیے زوم کریں، اس کے راستے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں اب یہ ایپیکس کمیٹیاں آ گئی. آپ کی سویلین، میں خوش نہیں ہوں. نہیں میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی امپلیکیشنز ہے، سنیں نا. اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھے گی. جب وہ بیٹھ کے ایپیکس کمیٹی میں سارے بڑے لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں جن کو آپ نان پولیٹیکل لوگ کہتے ہیں، تو پھر آپ یہ گلا کریں گے کہ ہم پر آ کے جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر گئے. تو بھائی اگر آپ کے اوپر ڈومینیٹ کر گئے تو آپ خود اپنے آپ پر ڈومینیٹ کریں نا، اپنے ایشوز کو خود ریزالو کریں نا. وہ کرنے کے لیے تیار. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم وہی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم جمہوریت سے ایک سٹیپ پیچھے جا رہے ہیں. اچھا رانا صاحب آپ بتائیے کہ یہ سارے جو ہم رو رہے ہیں اس کے علاج آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ جو افغانستان کی سچویشن ہے اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں افغانستان میں اس وقت اکانومی کلیپس کر چکی ہے. وہاں جو ہے لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں نہیں ہے طالبان کے، اور وہاں مختلف جو کہہ لیں کہ تنظیمیں ہیں، فیکشنز ہیں، گروہ ہیں، وہ آزاد پھر رہے ہیں. غربت بھی بے انتہا پھیل چکی ہے. ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے اور اس کے اثرات، اس کا جو فال آؤٹ ہے، وہ جتنے بھی جو نیبرز ہیں افغانستان کے وہ اس سے سفر کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو ہے حکومت اس کے اوپر ایکشن بھی لے رہی ہے، اور افغانستان کی جیسی بھی حکومت ہے اس کو کہا گیا ہے کہ اس کی سرزمین اگر استعمال ہو رہی ہے ان ایکٹیویٹیز کے لیے جو اینٹی پاکستان ہے تو اس کا وہ نوٹس لے، ورنہ ہم ایکشن لیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. اب تو امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کو ایکشن لینے کا حق ہے، اور اگر پاکستان نہیں لے پائے گا تو ہم مدد کریں گے، جس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر پراکسی وار لڑ رہے ہیں. دیکھیں نہیں پراکسی وار نہیں لڑ رہے. یہ تو ایک ایسا بیانیہ، یہ جو ٹی ٹی پی ہے، اب یہاں امریکہ اس خطے میں تو موجود ہی نہیں ہے. ہم وہ پھر ٹی ٹی پی کیوں ہمارے پہ حملے کر رہے ہیں، یا کیوں جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ ہماری یہ بھی جو موقف عمران خان نے بیان کیا ایک سنگل برش کے اندر کہ یہ اس لیے سب کچھ ہوتا رہا ہے کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ تھے.
اور آج یہاں امریکہ خطے میں نہیں ہے لیکن یہ سب معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے جس طریقے سے اس کو کچھ لوگوں نے ڈیفائن کیا اور ایک عوامی نیریٹو بنایا کہ یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں. ان کے اپنے مقاصد ہیں, وہ اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ فال آؤٹ جو کہنا کہ یہ حکومت کی وجہ سے ہوا یا پچھلی کی ہوا, جب وہاں کولیپس ہو گیا افغانستان اور نئی حکومت آئی اور وہاں جو جس طرح معاملات نہیں چل پا رہے, تو اس کا فال آؤٹ ان کے بدقسمتی سے نیبرہڈ کو بھگتنا پڑ رہے ہیں. اور آدھا افغانستان ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, ان کی آبادی, ان کے رشتہ دار آدھا ادھر ہے. تو یہ سارے, ایک تو یہ پوائنٹ میں بس ریز کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا دیکھیں, نارمل حالات میں اپوزیشن اور حکومت کا ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور اگر ورکنگ ریلیشن شپ ہو, اگر نیشنل ایجنڈے کے اندر آپ انرجی کنزرویشن کر رہے ہیں, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے یا شارٹ ہیں, تو پھر اگر آپ ڈالر بچانے کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اسکیڈول جاری کرتے ہیں تو صوبوں کو اس کے اندر تعاون کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ نارمل اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے, اور اس کی جو پوری جو ہسٹری ہے اگر کہتے ہیں تو میں وہ بھی بیان کر لیتا ہوں, کیوں نہیں ہے. کیونکہ جب یہ آئینی طریقے سے یہ حکومت آئی اور جنہوں نے روکنے کی کوشش کی, ان کو 5 ممبر بینچ نے آئین شکن ڈکلیئر کیا, پی ٹی آئی کو, قاسم سوری کو, وزیر اعظم کو اور ان کے اعمال کو آئین شکن ڈکلیئر کیا. اب آگے یہ ایک آئینی حکومت ہے. ابھی یہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو لایا گیا ہے اور یہ عوامی ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, تو پھر مجھے بتا دیں جو پچھلی حکومت تھی وہ عوامی ریپرزینٹیٹو تھی, جس کے بارے میں اب تو خود تسلیم کر لیا کہ سینٹ کے اندر نمبر پورے کرائے جاتے تھے, بل پاس کرائے جاتے تھے, ایک سیاسی دفتر بنایا ہوا تھا جو جن کو نہیں بننا چاہیے تھا, اور کس طریقے سے نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے پوری اپوزیشن کو اندر کراتے تھے اور ہیروئن کے کیس بناتے تھے. تو وہ سیاسی, وہ شاید ایک وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں اس طرف جانا چاہتا, کریں کیا آپ اس وقت؟ کریں یہ کہ آپ تسلیم کریں کہ آپ نے جو ہے اب ارلی الیکشنز کے اوپر آپ نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ ارلی الیکشن کے علاوہ میں کچھ نہیں مانوں گا. تو بھئی الیکشن تو 7 ماہ بعد ویسی حکومت ختم ہو رہی ہے. ارلی الیکشن آئین میں مجھے بتا دیں کہ کسی کی خواہش پہ ارلی الیکشن ہو جائیں تو وہ کیسے کیے جاتے ہیں, اور اگلی دفعہ بھی اس کا تعین کر لیں کہ ارلی الیکشن جب اگلی اپوزیشن کا دل کیا جائے گا یا اس کو لگے گا وہ پاپولر ہے یا جو بھی معاملات ہیں تب بھی آپ کرا لیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ جو ہے, اچھا الیکشن کا مسئلہ تو ایسا ہے جس پر جتنی ڈیبیٹ کی جائے کم ہے. ایک گروپ کہتا ہے کہ پوائنٹ دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے کہ ایک آدمی, یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے نا, یہ کس کے الفاظ ہے کہ میں دہشت گردوں سے بات کر لوں گا یا علیحدگی پسند سے بات کر لوں گا, میں ان سے بات نہیں کروں گا. اور آج جب وہ الیکشن کی ڈیٹ مانگتا ہے, وہ ہمارے سے نہیں مانگتا, وہ پی ڈی ایم سے نہیں مانگتا, وہ ان سے جا کے مانگتا ہے. تو پھر مسئلہ دیکھیں, ہم جتنا مرضی گھما پھرا لیں, مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ تو ادھر ہے جو سیاسی سٹیک ہولڈرز کو تسلیم نہیں کرتا, جو ای سی پی کو تسلیم نہیں کرتا, جو ججمنٹس کو تسلیم نہیں کرتا جب اس کے خلاف آ جائیں, جو جرنلسٹ کے سوالوں کو نہیں تسلیم کرتا. آپ 2 سخت سوال ان کے کسی ممبر سے پوچھ لیں, وہ کہیں گے یہ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ آ گئی. ہم کسی اور طرف چلتے تھے لیکن آپ وہاں آئے, یہ وقت ہے کہ میں ندیم قریشی صاحب سے بات کروں. آپ کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پہ؟ حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے صاحب, میں تو ایک کامن پاکستانی ہوں, عام شخص ہوں. میرے لیے ایک بڑا کوشچن ہے, میں آپ سے بھی کرتا ہوں, سلمان عابد صاحب سے بھی, شاہ صاحب سے بھی اور رانا صاحب سے بھی, کہ آج سے صرف 9 ماہ پہلے جب اس ملک میں ایک ایسی منتخب حکومت تھی جس کو 2018 میں پاکستان کے عوام نے منتخب کیا, اور کووڈ کے بعد بالخصوص جب پوری دنیا کی پر بڑے برے اثرات مرتب ہوئے, کووڈ کے بعد جب دنیا ورلڈ اوپن ہوئی, پاکستان دنیا کے ان پہلے ملکوں میں تھا جہاں سب سے پہلے فیکٹری اوپن ہوئی اور نارمل لائف اوپن ہوئی اور پاکستان نے ایکٹیویٹی جنریٹ کی. پوری دنیا بیک فٹ پہ تھی, پوری دنیا میں معاشی بحران تھا, پاکستان نے بھی اس بحران کو فیس کیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں عابد ذخائر بن رہے تھے, پاکستان کے نیشنل ریزروز بہت زیادہ تھے. عابد ذخائر کہاں بن رہے ہیں, یہی تو رونا ہے. ڈے بائی ڈے کم ہو رہا تھا. کسی حکومت پہ الزام میں زیادہ مجھے دے دیجیے گا, آپ نے سب کو سنا ہے, میری سن لینا جی. پاکستان میں جو ٹیکس نیٹ تھا اس میں لوگ شامل ہو رہے تھے, ریونیو جنریشن بڑھ رہی تھی, پاکستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ کہاں تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ پوری دنیا میں اس 9 ماہ میں جو سابق اس موجودہ حکومت کے دور میں 9 ماہ گزرے ہیں, پوری دنیا میں انفلیشن ریٹ کم ہوا, پوری دنیا میں چیزیں نارملائز ہوئی, پوری دنیا کی جو فیکٹریز تھی وہ اوپن ہوئی,
लोगों की ट्रेड ओपन हुई, भाई पाकिस्तान को तो स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए था। ये क्या वजह बनी कि सडनली हम बिल्कुल ब्रेक डाउन की तरफ चले गए? अभी सलमान आबिद साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया, लेकिन एक इन्होंने आखिर में एक बाउंसर मारा कि जी इमरान खान भी वहीं अड़े हुए हैं। भाई अगर इमरान खान इस बात पर ना अड़े हों और इमरान खान ये वेकअप कॉल ना दे, इमरान खान ये अलार्मिंग सिचुएशन लोगों को ना बताए, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम लाइट्स भी बंद कर देंगे, हम लोगों का खाना पीना भी बंद कर देंगे, हम इस पूरे नॉर्मल लाइफ को बिल्कुल क्लोज कर देंगे। लेकिन नॉर्मल लाइफ है कैबिनेट में इजाफा, नजीम रशीद साहब, ये नॉर्मल लाइफ है। सुन लेना, पूरी दुनिया में 6 बजे से पहले डे लाइट में बंद हो जाती दुकानें। नॉट नॉर्मल लाइफ, मतलब जो कुछ मैं ये नॉर्मल लाइफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के लिए है, पाकिस्तान की अशराफिया के लिए। वो अशराफिया किसी भी इदारे से हो, किसी भी शोबे से हो, आम आदमी तो बदतरीन हालत में है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल, इनके बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं, उनके बकौल हम ये जो एक लुकमा दिन में खा रहे हैं सुकून का, वो भी छीन लेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती, दुनिया की हुकूमतें अवामुन नास की बेहतरी के लिए स्टेप्स लेती हैं। यहाँ हर रोज पता चलता है जी कैबिनेट में 3 लोग शामिल हो गए, हर रोज पता चलता है जी फलां शख्स को अच्छा यही 3 साल की एडवांस नदीम साहब, मैं कोई सवाल करूं जवाब में पॉलिटिकल पार्टियों के लोग यही इसी किस्म का एक बयानिया बयान करते हैं। मुझसे ये बताइए कि इस वक्त हल क्या है? आप कहेंगे इलेक्शन, वो कहेंगे इलेक्शन तो वक्त पे होने चाहिए। ये मेरे लिए, मैं कहां जाऊं बताएं? नहीं जी, हल बताता हूं। नहीं मीर साहब मुझे मैं कहां जाऊं जी? मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। जब जो हुकूमत वक्त अगर चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, तो इनको प्रोलॉन्ग करके आप चाहते हैं कि आम आदमी खुदकुशी कर ले। मुझे आप जैसे जहां दीदा संजीदा मिजाज और इतने अहले दिल शख्स से जब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि जी इलेक्शन इसका हल, इलेक्शन के अलावा क्या हल है इसका, इनके रहमत पे छोड़ दिया जाए। चलें हम एक वक्फा लेते हैं, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। वैसे मैं इन बातों पे कम आना चाह रहा था जो हमारे दोनों साथियों ने बयान किए हैं। पार्टीजन गुफ्तगू अपनी जगह होती है, वो बड़ी अहम है, लेकिन ये है कि ये बयान करते हैं कि हुकूमत ने तबाही कर दी, वो कहते हैं उन्होंने शुरू की, वो कहते हैं वो इनको लेकर आए, वो कहते हैं उनको लेकर आए। अच्छा, फिर खुद अपनी पार्टियों के बयानियां ऐसे होते हैं कि बहुत शक गुजरता है। बहरहाल उससे बात करते हैं, पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कोशिश ये करें कि ये बताएं कि अब हम करें क्या। अफगानिस्तान का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, और यकीनी तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम का मसला है, जिस पर हम ज्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो भी पार्टीजन लेवल पर। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, पार्टीजन लेवल पर भी सुनी और दुरुस्त सुनी, ये मैं नहीं कहता गलत सुनी। हर एक का अपना मौक़िफ़ है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी सुनी। हमारे 2 तजिया नगार जो जहां बैठे हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी। अच्छा, उनमें से किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी की तरफ भी हो सकता है और होना भी चाहिए। हम शहरी हैं, हमारा हक है। अमेरिका में रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट है, जहां भी बैठा वो अपनी राय रखता है। हत्ता कि जज भी बन जाता है तो लोग कहते हैं ये डेमोक्रेट है, रिपब्लिकन है, इसका रुझान उधर, उसका रुझान उधर है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि हम जहां फंसे हुए हैं उसका हल क्या है। 3 गुफ्तगुएं लेवल पर हम कर लेते हैं। हम सिक्योरिटी का मसला यकीनी बहुत बड़ा मसला है। अभी तो अफगानिस्तान से थ्रेट आ रहा है, मुझे तो डर है कि इंडिया किसी तरह से इस सूरत हाल से और फायदा उठाने की कोशिश न करे। और कल मैंने इस्तेमाल किया कि इस वक्त भी वही उठा रहा है, अगर अफगानिस्तान के रास्ते उठा रहा है तो वही उठा रहा है। दूसरा हमारा इकोनॉमी का मसला है। अच्छी खबरें भी सुनते हैं, 9 तारीख का मुद्दा सुनाया गया, कॉन्फ्रेंस हो रही है, साइड लाइन पे गुफ्तगू होगी, उनका वफद आएगा, शायद 2-3 दिन में वो आ जाए। आज जैसे वजीर आजम ने कहा रायतें मिल जाएंगी, अवाम फिर पिस जाएंगे वगैरह वगैरह, सारा जो सूरत हाल होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, उसका हाल ही बयान किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन अनाउंस करके देखें, तमाशा एक और मुल्क में लग जाएगा। फिर मैंने जो एक डराया है एपेक्स कोड से, हालांकि इस वक्त एपेक्स कोड का मतलब यह है कि हम ना मार्शल लगाना चाहते हैं, ना कोई आउट ऑफ बॉक्स तजर्बा करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं कि आप कुछ समझाएं कि सूबाई हुकूमतें भी, वफाकी हुकूमत भी, तमाम अदारे भी सोच समझ के आगे बढ़े, मॉनिटर आपके अंदर मौजूद हो ताकि बात को समझने में आसानी रहे। ये बात समझ आई ना? फिर सर क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, कि वो हकीकत का इदराक करें, चीज़ों को हकीकत के एंगल से देखें। राणा साहब ने भी फरमाया कि जी तालिबान की जो बदइंतज़ामी है उसका इफेक्ट रीजनल कंट्रीज़ में हो रहा है। क्या उसका इफेक्ट तो इंडिया में आपको होता नज़र आया, ईरान में कोई होता नज़र आया,
تاجکستان میں کوئی ہوتا نظر آیا؟ ایک ازبکستان منٹ میں میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں. سلمان بس کچھ مائک کا پرابلم آ رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ سے سلمان بس صاحب کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ ریزولوشن جو ہے نا جو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی اپنی پولیٹیکل پوزیشن پہ بھی کھڑے رہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک نیشنل پوزیشن کی طرف آنے کی کوشش کریں جو اسٹیٹ انٹرسٹ کی پوزیشن ہے اور جس پہ آ کے آپ کو سب کو ایک ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے میر صاحب. باقی تو بلیم گیم ہے, ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ لگائے گی, ایک میڈیا دوسرے میڈیا اس پہ لگا رہا ہے. ہم سب پولیٹیکلی اتنے زیادہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں کہ ہم سب کی اوپینین کے بارے میں بھی کوئی کہا جاتا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں رہی ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے. پاکستان کے اندر اکانومی کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کے بھی مسائل ہیں جو جنرلی اب آپ کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. ان چاروں چیزوں کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. بہت کوئی روڈ زیادہ میپ سوشل مسائل بھی پیدا کر جی کر دیے. اور اب آپ کو ایک روڈ میپ تلاش کرنا پڑے گا 5-10 سال کا جس کے اندر بیٹھ کے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اس میں نئے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے, ٹرانسپیرنٹ الیکشن بھی ہونے ہیں, ٹرانسفر آف پاور بھی ہونی ہے, انسٹیٹیوشن کے درمیان اور پولیٹیکل گورنمنٹس کے درمیان ایک کولیشنز بھی بننے ہیں کہ تاکہ ہم ایک ہارمونی ڈیولپ کر سکیں نا. کیونکہ دیکھیے نا بات یہ ہے کہ جو کھیل اس وقت ہم جاری کرے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں تو نہ سیکیورٹی ہوگی, نہ پالیٹکس ہوگی, نہ اکانومی ہوگی, نہ انسٹیٹیوشن بلڈ ہو سکے گی. یہ تو پھر ہم ایک دوسری طرف جا رہے ہیں نا. اس لیے میں نہیں اس بحث میں پڑھنا چاہتا کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں. فیصلے پاکستان کے اندر ہونے ہیں. اچھا اب نواز شریف صاحب پہنچ گئے جنیوا, مریم صاحبہ بھی گئے, بظاہر تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے علاج ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں وہاں جنیوا میں اکٹھے ہوں گے. اچھا یہ جو باہر کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں آپ تو اس سے سب سے زیادہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, وہ پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اچھا وہ اپنے فیصلے بھی یہاں پہ تھوپنے کی کوشش کرتی ہیں اور بڑی آئیڈیل سچویشن ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پاس. پاکستان کی اکانومی کولیپس ہوئی ہوئی ہے, پاکستان کی پالیٹکس اس وقت اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے, پاکستان کے سیکیورٹی ایشوز ایسے ہیں تو وہ اپنا ایجنڈا بھی لے کے آئیں گے. اچھا اب اس ایجنڈے کے اندر بیٹھ کے ایک طرف ہم نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے, ایک طرف ہم نے اپنی لوکل اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے. اب آپ دیکھیے کل یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب نئے آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب گئے, وہاں سے پیسے آ رہے ہیں, چائنا جانے والے ہیں وہاں سے پیسے آئیں گے, ترکی جائیں گے وہاں سے پیسے آئیں گے. اگر یہ میٹنگ کے بعد ہوا ہے کہ ایپیکس کمیٹی بنی ہے آرمی چیف. اب سوال یہ ہے نا میرا, اگر یہ سارے پیسے آرمی چیف نے لانے ہیں چاہے وہ عمران خان کا دور ہو اور چاہے وہ آج کی حکومت کا دور ہو, تو پھر یہ سویلین سیٹ اپ کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں کچھ شیورٹی دلانی ہوتی ہے. وہ شیورٹی دلانی ہے نا. اگر آپ نے ساری شیورٹی ممالک سے بات یہ ہے میر صاحب, اگر آپ کی شیورٹی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دلوانی ہے, ٹھیک بات ہے, پھر آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی کیا اسٹیک ہے؟ آپ کی برگر صاحب آپ بات کر رہے تھے, لائن ٹھیک ہو گئی ہے, اب آپ بات جی سر میں اس کو کنٹینیو کیا ہے. سلمان نے میں یہ کہتا ہے کہ آپ ایشوز کو پہچانے نا, جب آپ ایسٹرے ہوں گے, جی جب آپ ایسٹرے ہوں گے. اب افغانستان کے اندر طالبان کو یہ یاد رکھیے گا انہوں نے کبھی امریکن فورسز کے ساتھ لڑائی نہیں کی. جب یہاں بھی وہ کہتے تھے ہم نے پاکستان کے اندر, جب ان کو امریکن کہتے تھے کہ جی آپ کریں تو وہ کہتے تھے ہم نے تو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی فورسز. ابھی وہ ان کی 2 ڈیمانڈز ہیں, ان کی کوئی انٹرنیشنل ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فاٹا کو ریورس کرو. اب فاٹا ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے جو ہے فوج کو ڈی انڈکٹ کرو نہ, تو وہ آپ بیٹ نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو ریئلائز, آپ نے اس کو جنرلائز نہیں کرنا, کیونکہ جو افغانستان میں سچویشن خراب ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پورے ریجنل پہ ریجن کے اوپر نہیں آ رہا. ریجن کے اندر اس وقت آئے گا جب وہاں پہ اور ٹیررسٹ گروپ اسٹیبلش. انڈیا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. امریکہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے خلاف مل کے ہم آپریشن کرنے کا, وہ بھی امریکہ کسی اور اینگل سے کہہ رہا ہے. اس کے اندر بہت بڑی اسٹریٹجی پوشیدہ ہے. وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی, انڈیا کو سوٹ کرتی ہے, وہ انڈیا کو سوٹ. تو یہ ایک تو یہ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کو اگر آپ نے ریوائیو کرنا ہے, اس کے اندر آپ نے ان تمام ایشوز کو ایک میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ایک فیڈرل ایپیکس کمیٹی کی ضرورت ہے. این ایس سی کی ضرورت نہیں ہے, ایک فیڈرل ایپیکس کمیٹی کی ضرورت ہے جو یہ انشور کرے کہ جو سلمان کہہ رہے ہیں تمام اسٹیک ہولڈر جو ان کو آپ ساتھ لا کے بٹھائیں, کیونکہ پاکستان یہ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے, یہ نیشنل ایپیکس کمیٹی سر وہ اس کے اندر وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے نا, تو آپ چاروں چیف منسٹر اس کے اندر نہیں ہوتے نا, تو وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ رن تو کہیں آتا ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ بلا سکتے ہیں اپنی سوابدید کے اوپر, بلا لیں گے وہ اس کا عمران خان کے زمانے سے شروع ہوا ہے, سندھ والے کو نہیں بلایا. میرا مطلب یہ ہے سر کہ یہ چیزیں جیسے آپ بیٹھ کے
ان پہ کانٹمپریٹ، اور آپ لگے رہیں گے کہ جی عمران خان ہے. ایک دوسری بات یہ آپ کو ایک ان فوبیا سے بھی نکلنا پڑے گا کہ عمران نے یہ کیا اور پی ایم ایل این نے یہ کیا اور پی 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 نے یہ کیا، اور اس کو اگر کوئی کرا سکتا ہے تو آپ کے ادارے کرا سکتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے آپ کی فوج. جس وقت تک ان کو بٹھائیں گے نہیں، کیونکہ کسی کو بھی آپ یقین، دکھ کی بات یہ ہے سجاد صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس حکومت کو بھی، جو حکومت وقت ہے، ان کو اندازہ نہیں کہ پاکستان اکنامکلی کہاں کھڑا رانا صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں تو کہ جب تک بٹھایا نہیں جائے گا ادارے بٹھائیں گے، یہ بھی ایک بات کی ہے. اداروں سے مراد عدلیہ بھی ہے اور فوج بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی وہ اور قوتیں بھی ہیں جو عام طور پر ہم بیان نہیں کیا کرتے یا پاکستان کے بیانیے میں نہیں آیا کرتی. دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ کے معنی بہت وسیع ہوا کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں. ہم نے تو کہا ہے کہ مساق معیشت کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. ہم نے تو ان کو پنجاب میں جب یہ الیکشن جیتے، وہ جو 20 سیٹوں پہ تھے، ہم نے مبارکباد دی. انہوں نے دھاندلی کے الزام لگا دیے. لیکن دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک بدقسمتی سے جو سیاسی نظام ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کا، وہ ایک بندے کی ضد کے اندر وہ پھنس گیا ہے جو سب کو گندا کہتا ہے اور کہتا ہے میں سب سے اچھا ہوں. وہ جو بیانیہ اس کا ہے، جبکہ جو سب سے اچھے کی بات ہے اس کو آپ فارن فنڈنگ، توشہ خانہ، اس کے اپنے جو دیگر معاملات، کرپشن پرسپشن انڈیکس اس کے دور میں سب سے خراب تھی، اس سے لنک کر دیں تو وہ بالکل اچھا نہیں. ساری باتیں ٹھیک ہیں، پر اب مجھے علاج بتائیے. وہ کہتے ہیں ادارے ہی ٹھیک کریں گے. نہیں علاج دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم آئی ایم ایف یعنی آپ کو بھی ادارے ٹھیک کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں وہ؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ ٹھیک دیکھیں ہمارے آپ سے مراد پی ایم ایل بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے، اور وہ ساری جماعتیں ہیں جو سیاست میں ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری 7-8 ماہ سے حکومت ہے اور آگے ہمارے پاس 7 ماہ کے قریب بچ گئے ہیں. ہم نے سب وہ اقدام لیے جو اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا رہے تھے. یہ جو معاہدہ ہم نے بحال کیا آئی ایم ایف کا، یہ وہ معاہدہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے کیا ہوا تھا اور اس کو بیچ دورائے چھوڑ دیا اور ملک کو ایک لیکوڈیٹی کرائسس میں جو ہے وہی بات ہوگی نا. مجھے آگے بتائیں آگے کیا کرنا ہے. اب ہو گیا جو ہو گیا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آگے بھی جو ہمارا جو مینڈیٹ ہے 7 مہینے کا، ہم نے اچھا میں آتا ہوں، آپ کے پاس وقت میرے پاس بہت کم ہے. آپ وہ سارے وہی اب ندیم قریشی صاحب بھی مجھے اپنی کہانی سنائیں گے، ان کا حق ہے سنانے کا کیونکہ آپ نے سنا دی ہے. ندیم قریشی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میر صاحب میری گفتگو کو اگر آپ کہانی کہیں گے نا پھر میرا دل بڑا نہیں. کہانی میں اس لیے کہوں گا کہ ہم ایک جنرل سوال پوچھتے ہیں، آپ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فوج آ جائے گی، وہ کہتے ہیں عدالتیں آ جائیں گی. دیکھیں میں نے ایک کامن پاکستانی بن کر ایک کوسچن ریز کیا آپ چاروں عوام سے، کسی نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، کسی نے جواب نہیں دیا. بھئی 9 ماہ پہلے جب پوری دنیا میں جتنا بڑا کرائسس تھا نہیں تھی معیشت. آپ جواب چاہتے ہیں تو معیشت ٹھیک نہیں تھی. آپ نے جو 5.8% کا تھا وہ -1 پہ لائے، پھر آگے بڑھا. آگے کیسے بڑھا وہ الگ بحث ہے، وہ بحث نہ کریں. آپ بتائیں آگے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. میری صاحب ٹیکنیکلٹیز نہیں، میں عام آدمی کی جو لقمہ حلال اس کے پیٹ میں جاتا ہے. آپ کے زمانے میں مہنگائی شروع ہو گئی تھی. بے چینی کی بات کر رہا ہوں میں، اس لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہا ہوں. بالکل شاہ صاحب نے ٹھیک کیا، برگیڈر صاحب نے کہا کہ اگر حکومت وقت بجائے قوم کے ملک کے ریاست کے مسائل حل کرنے کے اپنی توجہ مرکوز رکھے گی اپنے مخالفین کو پابند سلاسل کرنے پر، ان کی کردار کشی کرنے پر. ابھی رانا احسان صاحب نے ایک ہی زبان میں فرما دیا تو شاہ فلاں فلاں فلاں. او بھائی آپ حکومت میں ہیں، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی آپ کہا کرتے تھے حکومت اپر ہینڈ پہ ہوتی ہے. چلے ندیم قریشی صاحب آپ کی بات بھی ٹھیک ہے. مجھے دیکھیں میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے وہ اس سوال کا جواب تلاش کیجئے، ورنہ ادارے رول ادا کریں گے اور خدا نہ کرے ادارے اپنے حدود سے کہیں زیادہ رول ادا نہ کرنے لگ جائیں. چھوٹی سی بات کہوں گا، میں ایک وقفہ لیتا ہوں جی، آپ کی طرف آتا ہوں. ایک وقفے کے بعد برگیڈ صاحب شروع کرتے ہیں. مجھے خیال ہے کہ آخری ہمارا جو سیگمنٹ وہ چھوٹا رہ جائے گا، لیکن ہم بات کو مکمل کرنا چاہیں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا سوال کریں کہ آگے کیا کریں ہم. ادارے، برگیڈ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ادارے امپورٹنٹ ہو رہے ہیں. ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں گے تو یہ ان کا حق ہے. لیکن کیوں سیاستدان اپنا فرض ادا نہیں کرتے؟ وہ تو اب بھی لڑ رہے ہیں، ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. کیوں برگیڈ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اس کی بہت بڑی ویوڈ ایگزامپل ہے آج کی تاریخ میں کہ ارشد شریف کے قتل کے اوپر گورنمنٹ، مطلب اب کہنا پڑتا ہے، مجبوراً کہنا پڑتا ہے
کیا ریئیکشن دیکھا 43 دنوں میں آپ نے وہ جو 2 ممبر JIT کمیٹی رپورٹ تھی وہ نہیں دیکھی. جب ان سے سپریم کورٹ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی رانا صاحب فیصلہ آباد گئے ہیں, وزیر قانون یہاں پہ. میرا کہنے کا مطلب پھر اداروں نے نوٹس لیا نا, انہوں نے اس کی ادارے مہینوں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا 2 سال ہو گئے, ادارے بول نہیں رہے, یہ ان کا سبجیکٹ ہے. ویسے تو میرا مطلب یہ کہ وہ اس میں اب اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی. ابھی یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہ پوچھیں ان سے کہ جی کیا حل ہے, ان کے پاس حل نہیں ہے. ان کے پاس وہی ہے PTI کہ انہوں نے یہ کیا. اس وقت ہماری ڈیمانڈ, آپ کی ڈیمانڈ, باقی لوگوں کی ڈیمانڈ, پاکستان کے مظلوم عوام کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ وہ ادارے جو افیکٹو رول, مؤثر رول پلے کر سکتے ہیں, دے شوڈ کال دیز اسٹیک ہولڈرز اینڈ میک دم سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈیوائز اے پلان. ادروائز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس چیز کا جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ان کے پاس صرف شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے, وہ کسی کی بھی شخصیت, بس وہ ہے ان کے پاس. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آرمی چیف کا بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ قومی معیشت اور سیکیورٹی کے معاملے میں سیاسی جماعتوں کو خود بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرنے چاہیے. اسی طریقے سے پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے سیاستدان جو ہیں چاہے وہ حکومت میں اور اپوزیشن میں, ہمارے کندھے استعمال نہ کریں اور ہمارے کندھوں پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں, اپنے سیاسی معاملات سیاسی فورم پہ حل کریں نا. ہر مسئلے کو لے کر آپ ہر مسئلے کو لے کے آپ چلے جاتے ہیں جوڈیشری کے پاس, اپوزیشن بھی چلی جاتی ہے, حکومت بھی چلی جاتی ہے. اسی لیے میں بار بار جو آپ جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں, کہ آپ اداروں کو ضرور بالادست کریں لیکن ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. آج چاہے اس میں گورنمنٹ ہے چاہے اس میں اپوزیشن ہے. ابھی رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیے جی ہم تو ان کو دعوت دے رہے ہیں لیکن آپ روزانہ شام کو 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ٹاک شو کو عمران خان کے خلاف بولتے ہیں. عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر وہ ادھر شروع ہو جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو روزانہ ایک ہی ٹی وی ٹاک شو کرتے ہیں رات کو 10 بجے اور وہاں پہ بیٹھ کے جس قسم کی گفتگو وہ عمران خان کے خلاف کرتے ہیں, تو پھر کیسے آپ کا وہ ڈیفیسٹ ختم ہوگا. ادھر سے اگر فواد چودھری صاحب یا باقی لوگ یا دوسرے لوگ تیسرے لوگ کریں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو پولیٹیکل ڈیفیسٹ ہے اس کو حل کرنا بھی تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے نا, اور پولیٹیکل اپوزیشن کا کام ہے. اگر یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی چیزیں کہاں جائیں گی, وہیں جائیں گی جہاں جاتی ہیں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا جتنے بھی کرمنل لوگ ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جتنے بھی کرمنل پولیٹیشنز ہیں جو کسی بھی کرائم میں انوالو ہے ان کا ڈیٹا جو ہے آپ نے وہ سینٹرل ریکارڈ میں ڈالنا ہے, اور آئندہ کوئی پارٹی جو ہے کسی مجرم کو ٹکٹ نہیں دے گی. اگر ٹکٹ دے گی تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اب یہ اداروں نے ایک فیصلہ کیا ہے نا, تو آپ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی رانا صاحب کیا کہتے ہیں آپ, کرمنل لوگوں کو آئندہ سے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیں جو کنوکٹڈ ہے وہ تو سیاست میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ کس طرح کی بات ہے, جس کے اوپر کیس کوئی گلٹی پروو ہو جائے وہ تو پھر آفس ہی نہیں ہولڈ کر سکتا. تو کوئی ایسا سیاستدان اس وقت MP ایم این اے نہیں ہے یا کوئی منسٹر نہیں ہے جس کو سزا ہو گئی ہو. تو یعنی کہ کرمنل تو وہی ہوتا ہے نا جو کنوکٹ ہو جائے کورٹ سے, تو وہ تو ویسی سیاست میں جو سیاستدان بن ہی نہیں سکتا. دیکھیں آگے کا رستہ بہت سمپل ہے, بات چیت کے ذریعے ہے, آپس میں کولیبریشن کے ذریعے ہے. لیکن ایک یہاں آدمی اسمبلیاں تحلیل کر رہا ہے اور اس نے اپنے کولیشن پارٹنر سے نہیں پوچھا کہ ان کی خواہش کیا ہے, وہ بلڈوز کر رہا ہے. اس کے اپنے ممبر پارٹی کے تحلیل نہیں کرنا چاہتے, وہ اس لیے تحلیل کر رہا ہے اسمبلیاں تاکہ میں اس ملک کو ایک اور سیاسی بحران میں بنا دوں. تو مجھے بتائیں اس سے بات چیت کیسے کرنی ہے, ہم کریں گے. ٹھیک بات ہے جی. ندیم فیض صاحب کیسے بات چیت ہوگی بتا دیجئے گا, یہ بتائیں. الیکشن پہلے کیسے بات چیت ہوگی؟ الیکشن پر تو بات چیت کریں نا. الیکشن ہے جی میر صاحب, حکومتوں کے پاس بہت سارے وے ہوتے ہیں بات چیت کرنے کے. یہ پاکستان کی حکومت ہے جو اب اخلاقی طور پہ اپنی اتھارٹی کھو چکی ہے. میر صاحب ابھی آپ پروگرام کر رہے ہیں, اگر یہ کیمرہ مین, آپ کا کنٹینٹ رائٹر, آپ کا پروڈیوسر آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا, آپ کیسے پروگرام کریں گے؟ یہ پہلی پاکستان کی حکومت ہے جو عوام میں اپنی جڑیں کھو چکی ہے. یہ جب تک عوامی حمایت ان کو نہیں ہوگی یہ کوئی ڈیسیجن نہیں کریں گے. نہیں, جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. اچھا میری بات تو مکمل ہونے دینا. بیچ میں عوام کو لے آتے ہیں آپ, عوام نے تو آپ کو متفق پارلیمنٹ میں بھیج دیا. ہاں جی بات کریں. میں عرض کروں آپ سے, جلدی سے. ہم نے, میں آپ کی بات بڑی کرتا ہوں, میں حالانکہ میرے پاس بہت سارے اس کے آرگومنٹس ہیں لیکن آپ کی بات بڑی کرتا ہوں. اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو یہ تو بڑے عقل مند اور تجربے کار لوگ ہیں, یہ تو بڑے محب وطن لوگ ہیں. دنیا کے سارے جرائم تو ہم نے کیے ہیں. 40 سال تو اقتدار میں ہم تھے, یہ تو نہیں تھے. یہ 3.5 سال کی حکومت پہ رہنے والے شخص پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے کتنے سوال کیا رانا صاحب سے. رانا صاحب فوراً کہتے ہیں ایک شخص. اچھا مجھے ایک کامن مین کے بڑی حیرانی ہوتی ہے, پولیس کو یہ کہا کرتے تھے جعلی ہے. انہی اسمبلی پہ
منتقلی کو یہاں ہی نہیں کہتے ہیں. یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے کہ جس کو جس شادی کو اب لڑائی شروع ہونے والی ہے تو اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہو میں پروگرام کے اختتام کا اعلان ہی کر دوں تو بہتر ہے. ناظرین کرام صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سیاستدان بیٹھ کر فیصلے نہیں کریں گے تو پھر ادارے مضبوط ہوں گے, اور ادارے مضبوط ہوں گے تو اداروں کو اگر نہ مضبوط بھی ہوں تو ان کو سب کو بٹھا کر کچھ فیصلے کرا لینے چاہیے انہی سے بجائے کسی اور کے کرانے کے, تاکہ ملک سیدھے راستے پر چل سکے. اس وقت ہم بہت بڑے بحران کا شکار ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیشہ سنتے رہیں, نہیں بھائی ایسا کبھی نہیں تھا. سکوت ڈھاکہ کے وقت بھی ہم نے یہ صورتحال دیکھی تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں. دعا کریں اللہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.